والمرسلين إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم
وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. وصدق رسوله النبي الصادق الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. کہ جبرائیل بھی ہے شیدا ان پہ، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتبے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحاء. وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے ترستا تھا کعبۃ اللہ. وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے. وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر کا. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. شریعت کا ہے یہ اصرار، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. نماز والا درود چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نہایت ہی معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزت والیہ حیادار پاک دامن میری ماما، بہنہ اور بیٹیاں، عزیز بچے، طلباء،
اج پہلی مرتبہ اس مسجد سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وچ اس حوالے نال اس پروگرام دے حوالے نال پہلی دفعہ اللہ پاک نے آپا سارا کو اتھے جمع فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ای مسجد کو اور نال مدرسے کو اللہ تعالیٰ قیامتی صبح تائیں شاد اور آباد فرمائے. سارے انتہائی بزرگ حاجی محمد عبداللہ دھوبی صاحب اللہ انہوں نے قبر تے رحمت فرماوے. انہوں نے قربانی دی تھی بڑے شوق ذوق نال یہ مسجد واسطے جگہ دی تھی, مدرسے واسطے جگہ دی تھی. الحمدللہ مسجد بھی آباد ہو گئی, مدرسہ بھی آباد ہو گیا. ان دے وچ جتھے بے لوگاں دا ڈھیر سارا عمل ہے, کردار ہے, میں سمجھتا جو بہت بڑا کردار اور قربانی ہے. انتہائی میرے محسن اور انتہائی میرے پیارے چاچا حاجی اللہ دی تسہل, اللہ انہاں کو صحت دے وے, عافیت دے وے, برکت دے وے. میرے بڑا پیار کریں دے نا 15 بارہ گزر ونجے ملاقات نہ تھی وے تے سوے نال سوٹا چاہتے گھر میرے پہنچ وے. اور چھوٹے بڑے سارا بالا دا کچھ دیر ماشاءاللہ اللہ انہاں کو پوری پوری جزا خیر عطا فرماوے. اور حاجی محمد عبداللہ صاحب چلے گئے, انہاں دی اولاد نے ماشاءاللہ انہاں دے اس وقف کیتے ہوئے ٹکڑے زمین کو مسجد مدرسے واسطے منتخب اور وقف کر دیتے. اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی پوری پوری جزا خیر عطا فرماوے. اہل محلہ پہلے ہی ماشاءاللہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. میں پھر گزارش کریں نا کہ کو مزید آباد کرو. مدرسے دا معاملہ حاجی عبداللہ صاحب کی زندگی ویچ کئی دفعہ کئی استاد رکھے گئے. کچھ عرصے دے بعد کوئی نہ کوئی انبن, کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہویا, معاملہ ہی میں درہم برہم چلتا رہ گیا. ہن سارے عزیز مولانا محمد عثمان صاحب نے اتھے ڈیرہ لائے اور اے میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے فرزند جنہاں کو میں قرآن پاک پڑھا. وہ بہت بڑے مجاہد آدمی ہیں. ہون بھی ماشاءاللہ بڑے حضرات ہیں, بڑے قاری صاحبان ہیں, بڑی تندہی نال بڑی محنت نال قرآن پڑھیں دیں. لیکن میں سمجھدا کہ سارے استاد محترم جیسا کوئی بندہ نہیں پڑھا سکتا. اسا دینی دا پڑھ دے آسے دیہاتی لوگ آسے دیہات مدرسہ وسی سلطان ارئی اور اجرا مدرسہ تریجی جات آیا ہوئے. پہلے ایک جات آئی اتھا انہوں نے ٹور لیتا اور بئی جات گئے اسے کچھ عرصے بعد انہوں نے ٹور لیتا. اس جات اللہ نے ایک کو آباد فرمایا. تو صبح کو سارے استاد محترم آج کل دے ٹائم دے مطابق کو 8 بجے آندے ہیں. اگلے ٹائم سارا دے منظر ہی سن لمنیاں, سب کے سن لمنیاں, اکثر بچہ کو سبق ہی دے لمنیاں. پھر چھٹی ویلے چلو بھئی نماز لائے ہو, چھوٹی نماز ہو دی ہے, حنفی نماز ہو دی ہے, اوندہ سبق ہی دوپارے ہو گیا. چلو بھئی اور تختیاں لائے ہو, تختیاں دی لکھائی بھی ہوں لکھو گے. چلو بھئی اردو دا سبق لائے ہو. یہ سارے کام چھٹی ویلے مکمل ہو گئے. اتنی بڑی محنت اور اتنے بڑے شوق ذوق نال انہوں نے پڑھایا. الحمدللہ انہوں نے ڈھیر سارے شاگرد, حافظہ نہیں تھا کوئی حد نہیں, علماء بھی الحمدللہ انہوں نے شاگردہ کے بہت سارے اللہ نے تیار فرمائے. تو تاہم عزیز محترم مولوی محمد عثمان انہاں استاذہ دا بیٹے اور میں اللہ دی رحمت امید رکھے نا کہ جی میں انہوں نے اس علاقے کو قرآن دی تلاوت, قرآن دے حفظ اور قرآن دی تعلیم نال آباد کی تھا. دیکھو اللہ دی رحمت امید ہے کہ مولوی محمد عثمان بھی اس علاقے کو قرآن دی تعلیم نال آباد کرے سی. اور دعائے کہ اللہ تعالیٰ روز بروز ترقی نصیب فرما. باقی مہینہ ربیع الاول ہے اور اس مہینے وچ
امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آپ دی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے اس مہینے کی زیادہ ہونے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نال سارا تعلق کوئی سیزن دا کوئی ایک مہینے دا تعلق نہیں، سارا نبی پاک علیہ السلام نال تعلق ہمیشہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی دائمی اور عالمی نبی ہیں۔ باقی جتنے نبی آئے سارے الحمدللہ ہر نبی شان والا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہوں کو کہیں کو ایک علاقے واسے نبی بنایا، اگلے علاقے دا اے نبی نہیں دیا نبی ہے۔ اللہ نے بس نبیوں کو وقت دیتا، اے نبی اتنے وقت تک نبی ہے، دنیا تو نبی چلا گیا، انہوں دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جڑے باری آئی تو انہیں سارے پیغمبر آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی اللہ فرمایا ہن زمانے دے پیمانے تروڑ دے اور مکان دے پیمانے تروڑ دے۔ اے نبی جڑا میں بھیجا ہے او نبی ہے کہ شرق تو لیتے غرب تک، شمال تو لیتے جنوب تک، فرش تو لیتے عرش تک، جاتے جس وقت تک میں اللہ دی خدائی ہوں وقت تک ہوں جاتے محمد الرسول اللہ دی مصطفی۔ تو جب آپ دی نبوت کہیں زمانے نال محدود نہیں اور کہیں مکان نال محدود نہیں، تو پھر آپ دا بیان صرف ربیع الاول کیوں محدود ہوئے؟ سارا سال نبی دا بیان ہونا چاہیے اور ہر جات نبی دی سیرت دا بیان ہونا چاہیے، ہر جات نبی دا تذکرہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ هو المسک ما قررته یتزوع، اے تو وہ کستوری دا خزانہ ہے۔ نبی سیدہ تذکرہ اے هو المسک ما قررته یتزوع، اے تو وہ کستوری دا خزانہ ہے، کو جتنا بیان کرو اتنی خوشبو زیادہ پھیلتی ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہر جاتے ہر وقت ہونا چاہیے، کیوں نہ ہوئے اس ذات پاک دا تذکرہ جنہ تذکرہ میرے اللہ نے خود فرمایا اور قدر فرمایا اجن آسمان نہیں بڑھے زمین نہیں بڑھی ہوں ویلے بھی آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ تے تذکرے ہو دیتے ہیں۔ حدیث پاک چاہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرمائیں دے جو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمائے اللہ رب العالمین نے آسمانہ اور زمینہ کو پیدا کرن تو 1000 سال پہلے رب العالمین نے قرآن پاک یا 2 سورت طٰہٰ اور یاسین کو اللہ نے خود پڑھاتے قرآت فرمایا۔ یہ قرآن جا تو اکو سکو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ او قرآن ہے دیکھو آج مولوی محمد عثمان صرف نہیں پیا پڑھیں دا، فلاں قاری صاحب نہیں پیا پڑھیں دا، بلکہ او اللہ دا قرآن ہے جدی قرآت میرے اللہ نے خود فرمائیے تے آسمان زمین دے پیدا کرن تو بھی پہلے خود قرآت فرمائیے۔ انہاں دو صورتوں دا ابتدائی مضمون دیکھو، انہاں وچ اللہ کیا بیان فرمائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، طٰہٰ دا اصل معنی تا اللہ جان دن یا اللہ دے نبی جان دن، اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان ایک راز دی گالے یہ کو بیا کوئی نہیں جاندہ، تاہم علماء نے گمان دے درجے وچی دا معنی بیان کیتا کہ اے میاں مرد اپنا پیر زمین تے رکھ
اس واسطے کہ ایسا قرآن تو دیتے ای واسطے نازل نہیں کیتا کہ اپنے آپ کو مشقت تھکاوٹ چھپا دیو۔ اللہ رب العالمین جان دیاں کہ جس محمد الرسول اللہ تے میں قرآن نازل کرنے اے نبی دنیا تے آسی جلے قرآن آیا، اے محمد عربی ساری رات مسلح تے کھڑتے میں اللہ دا کلام قرآن پڑھ دارا سی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آتے قرآن زیادہ پڑھ دیاں، نتیجہ اے نکلا کہ آپ قرآن دی قرات کریں دے لمبے قیام لمبی قرات دی وجہ تو آپ تھک ویندیاں، پیرہ تے برم آویندی ایک پیر سج ویندیاں، جیدی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام باز دفعہ اپنا ایک پیر چاہ کھڑ دیاں، بید ہوتے کھڑتے اس پیر دی سائی کٹ گندیاں، ول اے زمین تے رکھا ای کو چاہ کھڑے ان دی سائی کٹن واسطے رب العالمین تا علام الغیوب آمن والے سارے حالات کو جاندہ تے واقف ہی، ہی واسطے رب العالمین نے آسمان زمین دی تخلیق تو پہلے نبی سیدہ تذکرہ کرتے اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی، میرا محبوب میں تیرے قرآن ای واسطے نازل نہیں کیتا کہ اپنے آپ کو مشقت پا دے پیر زمین تے رکھ کھڑا۔ یہ کہنے تذکرے پہ تھی نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کتنا قرآن پڑھ دیا۔ فضائل اعمال ایک حدیث ہے، ایک صحابی آدن میں مسجد نبوی کا لوگ گزردہ پیا کہ اللہ دے محبوب مغرب دی نماز دے بعد نفلان دی نیت کرے دے پہ نفل پڑھن واسطے صحابی آدن دلے خیال آیا ہوئے تا میں اج نبی سے دے پچھوں قرآن سن لما کوئی نماز نبی سے نال پڑھ لما، زندگی دا کیا بھروسہ ہے۔ آدن میں مسجد آیا، اللہ دے محبوب نے 2 رکعت نماز نفل دی نیت فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت سورت فاتحہ دے بعد سورت بقرہ دی قرات شروع فرمائی۔ صحابی آدن میرا خیالہ جو نبی پاک علیہ السلام ایک 2 رکوع پڑھتے قرات رکوع فرمائے سے، مگر ہویا ایک نبی پاک علیہ السلام نے ہک رکعت اندر 2.5 سپارے پوری سورہ بقرہ قرات فرما چھوڑی، اور نبی سیدی قرات وہ دواری ساری طرح نہ ہو دیا ہے جو پڑھو بس پتہ لگے علیمن خبیرہ بصیر یعلمون تعلمون بس بیچالے کے یہ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ دے نبی جلے قرآن پڑھ دیاں، سیدہ ام سلمہ نبی سیدی گھر والی فرمے دیاں، نبی سیدی قرات حرفن ایک حرف نبی سے الگ الگ کرتے پھوڑتے پڑھ دیاں، کھولتے پڑھ دیاں۔ اگر کوئی نبی سیدی قرات دے حروف گرنا چاہویا تو آسانی نال گر سکتا ہے۔ ان ایو جی قرات 2.5 سپارے نبی سے 1 رکعت پڑھیں، کیا خیال ہے کتنا وقت لگا اسے؟ مطلب سویرے امام صاحبان آخر چلو آج اسائی سنت کو زندہ کرو انشاءاللہ ولی تسا نہ لبسو یا مقتدی نہ لبسے، اس سے خیال رکھا ہے ذرا۔ وہ نبی سے دا زمانہ اللہ دے محبوب دی قرات ہے، 1 رکعت 2.5 سپارے، 2 رکعت اگلی سورت آل عمران پوری، اور اگلی رکعت اگلا دوگانہ نبی سے شروع فرمایا، اگلی رکعت 3 وچ پوری سورت نساء، 4 رکعت پوری سورہ میدہ، صحابی آدن 6 سپارے نبی سے 4 رکعت قرات فرمائے۔ میں تا اپنے کم چلا گیا بھی تے اللہ دے نبی اگوت بھئی نماز شروع فرمائی۔ ان جیڑا اس طرح قرآن پڑھے اتنا لمبا 1 رکعت ہے، حدیث پاک چاہیا کھڑا ہے، اللہ دے محبوب نے مغرب دی نماز سورت آراف پڑھی، اور سورت آراف 7 سپارے دی سورت ہے، اللہ دے محبوب نے مغرب دی نماز دے سورت آراف پڑھی، تو پیرہ دے برم نہ سی، پیر تھک نہ ویسے پیر چاہ نہ کھڑ سے، اللہ کو پتہ میرے نبی ایویں کرے سی، اللہ نے کائنات کو پیدا کر تو پہلے فرما رہتا طٰہٰ، میرا محبوب پیر زمین تے رکھ کھڑ، میں قرآن ایوہ سے نازل نہیں کیتا جو اپنے آپ کو اتنا تو تھکات دے تے مشقت پانے۔ یہ کہنا تذکرہ ہویا کائنات دے پیدا ہونے تو پہلے آمنہ دلال دا تذکرہ دیا ہوں۔ سورۃ یاسین اللہ نے پڑھی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین اندہ معنی یا سید البشر، اے سارے انسانہ دا سردار،
اور اپنا عقید ہے جو اللہ دی مخلوق ہے سارے انسانہ دا سردار حضرت محمد الرسول اللہ اکونا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو اللہ صحیح نے خطاب کرتے فرمایا اے سارے انسانہ دا سردار. حالانکہ انسان نہیں پیدا تھا, زمین جو نہیں بنی تو انسان کی تو پیدا تھی اسی, کیونکہ انسان کو اللہ زمین جو پیدا کی تھے تو اجر زمین ہی نہیں بنی, 1000 سال بعد زمین بنی. لیکن اللہ اپنے محبوب کو خطاب کرتے آتا بیٹھے اے سارے انسانہ دا سردار, قرآن کریم دی عزت عظمت دی قسم تو میرا پکا تے سچا رسول ہے. انکا لمن المرسلین, تو رسول ہے جو پکا سچا رسول ہے. کائنات نہیں بنی, آسمان زمین نہیں بنے, انسان کو پیدا نہیں کیا. اللہ رب العالمین اپنے محبوب دے تذکرے کرے نہ بیٹھے, اپنے محبوب کو خطاب ہی کرے نہ بیٹھے. تو نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ قدر شروع ہویا, کوئی ادا ابتدا کوئی معلوم نہیں کر سکتا اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ قدر فرمایا. تاہم اللہ پاک نے عالم ارواح وچ سارے نبیاں دی روحاں کو جمع فرمایا, اور اللہ پاک نے انہاں کو ایک وعدہ لیا کہ اے نبیو رسولو, اگر میں اللہ تو کو کتاب حکمت شریعت دیتے دنیا تے بھیجا تے ثم جاءکم رسول, تسا اپنی نبوت رسالت تبلیغ ترویج اشاعت مصروف ہو تے ثم جاءکم رسول, وڈا رسول آ ونجے. وہ کون ہے وڈا رسول؟ نبیاں دا امام, نبیہ دا امام وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی آونے رسول آونے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اے نبی و رسولو سارے نبی رسول اس نبی تے ایمان بھی لائے آوائے, انہاں دا تعاون تے مدد بھی کرا ہے. یہ اللہ نے سارے نبی اکرم وعدہ لیا اور پوچھا اللہ نے اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری, اقرار کریں دے ہو اس گال تے پکا وعدہ کریں دے ہو. سارے نبیہ نے بیک زبان جواب دا اقررنا, اللہ سا سارا ای گال دا اقرار کر لیا, تیرا نبی آگیا سا سارے ایمان بھی لے آسو اور انہاں دا تعاون تے مدد بھی کرے سے. اللہ سا کچھ نبی عطا فرمائے, وہ صرف توڑا ساڑا نبی نہیں بلکہ وہ نبی ادوی نبی ہے, او نبی ادوی نبی ہے. ہما سے کہا کنا ادھے یہ خیر البشر, یہ سید البشر, یہ خیر البشر, شفیع دو عالم, بنین و انسان کا غم خار و ہمدم, نبی وہ کے معنی ہے انبیاء نے, نبی وہ کے معنی ہے سب انبیاء نے. یہ او نبی ہے جے کو نبی بھی منی کھڑے, اور اگر انہوں دے بعد کوئی بیا بندہ آتے نبوت دا دعویٰ کرے او قادیان دا دجال بیمان تھی سکتے, اللہ دا سچا نبی اور نہیں آ سکتا. اس بات سے اللہ پاک نے سکو نبی عطا فرمایا. سارے نبیاں نے اللہ پاک نے وعدہ کر لیا, اللہ نے اقرار لے لیا, پختہ گال کران دے بعد اللہ نے انہاں کو پابند کر لیتا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اللہ دے خلیل پیغمبر, انہاں دے دل وچ آرزو پیدا ہوئی کہ اگر اللہ رب العالمین ایو نبی رسول میری اولاد جو پیدا فرما رہے وے تو میرا سر فخر نال نبیاں دے سامنے بلند ہو گئے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے مبعوث فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کلو اللہ نے کئی امتحان کی دن, اور پھر اللہ نے نتیجہ تے رزلٹ بھی خود ارشاد فرمایا اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم دے رب نے ابراہیم کلو کئی امتحان کی دن, کئی آزمائشہ کی دن, لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان ہر آزمائش کامیاب ہوئے. اللہ نے رزلٹ بھی خود ارشاد فرما دیتا. ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر آرزو تمنا رکھیں دن اللہ او نبی رسول میری اولاد پیدا فرما دے وے. اللہ کرو میں منگا دا کوئی وقت ہونا چاہیے دے, کوئی حسین موقع آوے, کوئی سونا موڑ آوے, اللہ دے سامنے میں اپنی آرزو پیش کران, درخواست پیش کران تے اللہ قبول فرما لوے. بعض دفعہ منگن والا کو منگن دا ڈا نہیں آندا, اس واسطے دیمن والا اگو سخی ہون دے باوجود ان دے منگن دے طریقہ ٹھیک نہ ہون دی وجہ تو نہیں عطا کرے دا.
اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیون والا جندے کو منگا کی بڑا بخیل ہے لیکن ایک منگن دا ڈھنگ تے طریقہ جو صحیح آن ہے انہیں منگن دے سونے طریقے دینا اگلا دیون تے مجبور تھی ویند ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات مناسب نہیں ہوندے سخی کلو منگو حالات موقع مناسب نہیں سخی ہون دے باوجود نہیں لینا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے موقع بڑا سونا ہوتا ہے بخیل ہون دے باوجود اگلا دامن بھر دینا ہے اے تا ابراہیم علیہ السلام منگن والے منگن دا ڈان بھی آن ہے اور دیون والی ذات بڑی سخی ذات ہے بڑی کریم ذات ہے ابراہیم علیہ السلام ول بھی موقع دی انتظار چرین کوئی سونا موقع آوے کوئی سونا موڑ آوے اللہ دی بارگاہ چ میں او رسول منگا سوال کراتے اللہ میری درخواست کو قبول فرما چھوڑیں ابراہیم علیہ السلام ہی انتظار چرین حتیٰ کہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا میرا ابراہیم خلیل جی اللہ فرمایا میرا گھر بیت اللہ شریف جڑا نوح علیہ السلام دے طوفان دے وچ زمین دوز ہو گیا زمین دفن ہو گیا میں اللہ چاہدا میرا او گھر دوبارہ تعمیر ہوئے لوگ آتے ہوں دا طواف کریں ہوں دے علیہ پاسے منہ کرتے نماز پڑھیں میں رب چاہدا اس بیت اللہ دی تعمیر ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھی بیٹے اسماعیل کو نال ملاؤ ابراہیم علیہ السلام نے 5 دور دراز پتھراں دے پہاڑاں دے پتھر جمع کی دیں کچھ پتھر اللہ نے جنت جو بھیج دیتے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نال ملتے بیت اللہ دی تعمیر کریں دے گئے تے اللہ انہ دے تعمیر دی عذابہ کو قیامت قرآن بڑھے دا گئے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر دی تعمیر پہ کریں دیں اسماعیل علیہ السلام بھی نالم ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے مکمل ہوئیں اللہ دی بارگاہ دامن پھیلاتے التجا کی دیئے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ تیرے حکم دے مطابق تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیتے اللہ کو قبول فرما ساری محنت کو قبول فرما اور سارا ایمان ہے جو سنن والا ہی تو ہے تے جانن والا ہی تو ہے قبول فرمانا ابراہیم علیہ السلام نے جلے قبولیت دی دعا کی تھی اللہ دی رحمت متوجہ ہوئی ہے اللہ دی رحمت ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے متوجہ ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے موقع تو فائدہ اٹھانے ہویا ایک بئی دعا کی دیئے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ میں کو بھی میری اولاد کو بھی اللہ اسا کو اپنا فرما بردار تے مسلمان بڑا مسلمان دمانے فرما بردار ہے اور اسا جو مسلمان ہے قرآن آدھے تو اے نام مسلمان رکھا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم ہوا سماکم المسلمین ابراہیم نے تو نام مسلمان رکھا ہے اللہ دے خلیل نے دعا کی تھی وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری دے کرینے طریقے ادب آداب اس کو آپ سمجھا ہویا سارا استاذ بڑھون اور پھر اگلی گارہ دن وَتُبَ عَلَيْنَا اللہ اگر سارے کلو کوئی کمی کتائی تھی انہیں تو ساری توبہ قبول فرما اللہ دے نبی تم معصوم ہوندن نبی تو گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ابراہیم بھی اے دعا حقیقت ہے جے ابراہیم دی اولاد توڑے سارے واسطے کتنا شفیق ہے ابراہیم علیہ السلام اس امت دے نال امت آئی ہزارہ سال بعد اور توبہ دی دعا تے درخواستہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی تین ہزارہ سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا منگ دے گئے اللہ دی طرف شرف قبولیت نصیب ہوندہ گئے اللہ دی رحمت جو متوجہ ابراہیم علیہ السلام جو اس موقع دی انتظار چن کوئی سونا موقع آوے تے اللہ کلو میں او دعا منگا جدی عرصے تو دل دے اندر لیتے بیٹھن اللہ دی رحمت متوجہ ہوئیے اللہ دے خلیل نے وال دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا
یہ آمنہ دلال جو رسول ہے نا، اللہ کو ابراہیم نے اس موقع تے منگا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ میرا اے محنت نہیں میں بیت اللہ دی کی دیئے، اگر میرے خون پسینے دی اس کمائی دا کوئی بدلہ کوئی انعام دینا چاہ دے ہو تو پھر اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ میں کو عطا فرمائے۔ ہی واسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہاں۔ میں کو اللہ کلو ابراہیم علیہ السلام نے منگا اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کرتے اللہ کلو ایک منگا، اور کون منگا؟ محمد الرسول اللہ۔ ادھے پیا پہلو ذہن چ رکھو۔ پھر آمنہ دلال آئے، آمنہ دلال نے بیت اللہ دا خلاف پکڑتے اللہ کلو ایک منگا۔ خلیل اللہ نے بیت اللہ دی تعمیر کرتے اللہ کلو ایک منگا، اور پھر آمنہ دلال نے بیت اللہ دا خلاف پکڑتے بھی اللہ کلو ایک منگا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے منگا اکو محمد الرسول اللہ آدن، دیکھو آمنہ دلال نے بیت اللہ دا خلاف پکڑتے منگا اکو عمر بن خطاب آدن۔ اور پھر اگلی بات دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کرتے منگا، وہ 4000 سال کم و بیش بعد چاہے۔ علماء لکھا ہے نبی علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام درمیان 14,000 نبیان دا فاصلہ ہے۔ دیکھو خلیل اللہ نے بیت اللہ دی تعمیر کرتے منگا، وہ 4000 سال بعد کم و بیش آئے۔ اور دیکھو آمنہ دلال نے بیت اللہ دا خلاف پکڑتے منگا، رات کو منگا سویر عمر تو پہلے عمر روندہ ہے محمد قدمہ حاضر ہوگی۔ کیا کنا ادھے عمر حدیث شجاعت، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک، عمر بندہ آزاد، عمر رفیع عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر مراد پیغمبر، عمر مراد رسول۔ دیکھو آمنہ دلال نے، دیکھو خلیل اللہ نے منگا 4000 سال بعد آئے۔ دیکھو آمنہ دلال نے منگا رات کو منگا سویر ہوا تو پہلے عمر روندہ محمد عربی دے قدمہ حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کلو بیت اللہ دی تعمیر کرتے محمد الرسول اللہ کو منگا، پھر اللہ نے عطا فرمایا، حضور آئے۔ لیکن کیسے آئے، کس انداز چاہے؟ شاعر نے اپنی زبان چاہے آدھے بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی۔ پہلے میں الفاظ دا معنی سمجھا لما ایک ایک دا۔ آدھے بسد انداز یکتائی، نبی سے آئے لیکن 100 انداز اللہ نے محمد عربی کو آمد ایسے نرالے عطا فرمائے، بے کہیں کو اللہ عطا نہیں فرمائے۔ وہ کیا ہے جنہیں نبی سے پیدا ہوئے، آپ کو غسل لیوان دی ضرورت پیش نہیں ہے، آپ پہلے غسل پاتے ہیں۔ کانا مکحولا، آپ دی اکھی مازاغ البصر دا سرما اللہ پہلے لوا چھوڑا، اور پھر کانا مختونا، بچہ پیدا ہونے ہوگا کچھ دیاں دے بعد ختنہ ہونے، لیکن آمنہ دلال کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا دنیا تے ختنہ کرنے دی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ ہو جائے کئی بے
رب العالمین نے آپ کو نرالے انداز عطا فرمائے جنہیں عام بچہ میں نہیں ہونے. اللہ نے محمد عربی کو ایسے سینکڑا اعجاز، سینکڑا انفرادیت عطا فرمائیاں، امتیازات عطا فرمائے. بغایت شان زیبائی، کمال دی شان نال اللہ نے آمنہ دلال کو بھیجا. تو کیا دے؟ آدھے بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. نبی سے کو مکہ دے کافری امین آدھے ہیں نا، صادق دے امین، اے دو لقب دا نبی سے کو کافرہ طرف ملے ہیں اور وہ حقیقت مبنی ہیں. آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، لیکن ہی کو شاعر نے کیا کہا؟ آدھے بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ویلے پیدا تھے، عرب دا دستور علاقے چود بارو دیہات جنگل چودائیاں آن دین، بچے چاویں دین، دودھ پلیں دین. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سال پیدا تھے، ایک روایت میں ایک پڑھئے، جڑے سال امام الانبیاء پیدا تھے، اللہ رب العالمین نے اس سال کوئی بچی پیدا نہیں فرمائی، سارے بچے ہی بچے پیدا فرمائیں. ان دی وجہ عرب دا دستور آئی کہ جہاں اگر بچی پیدا تھی بویا او کو زندہ زمین دفن کر دے دیا. اس سال اللہ پاک نے کوئی بچی پیدا نہیں فرمائی تاکہ جڑے سال میں نے رحمت للعالمین آوے اس سال اس معصومہ بچی دا ناحق قتل نہ ہوئے. آمنہ دلال دے آمن دا پہلا انعام اللہ نے خواتین اور انہ بچیاں کو عطا فرمایا. جڑے سال آمنہ دلال ہیں اس سال کوئی بچی پیدا نہیں تھے تاکہ کوئی بچی بے وجہ اور بے گناہ زمین کے اندر دفن نہ ہوئے، قتل نہ ہوئے. آمنہ دلال دی اے رحمت دا صدقہ اللہ نے بچیاں تے عورتوں کو عطا فرمایا. چنانچہ حوازن اور بنی سعدیہ عورتاں بچے لون واسے آئی ہیں. اچھا جتوں سیدہ حلیمہ آئی نا نبی سے جتے بچپن اپنا گزارا، مکہ مکرمہ تو تقریباً کوئی 170 کلومیٹر دور ہے وہ جگہ. یہیں سیڈ تنا طائف تو اگا ویندے بنی سعد تو اگا. اللہ پاک نے میں کو 2016 یا 17 اللہ پاک نے میں کو اس جاتے پہنچایا. میں وہ جا دیکھ ہے سارے پہاڑاں، انسان دا دماغ حیران تھی لے کہ اللہ جدی خاطر تے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. ان دا بچپن انہا پہاڑا جی گزروا ہے. یاد آنا جڑا کچھ پڑھا کتابہ دے اندر کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ دے بکرے چران واسے اپنے بھائی عبداللہ دے نال جلے ویندے ہیں. روایات چاہے جو نبی صحیح کے جاتے بہ ویندے ہیں بکریاں چردیاں کائنہ ہن بلکہ محمد عربی دے چہرے دا دیدار کرے لیا رہ ویندے ہیں. اور شام تھی وہاں تو پہلے پیٹ بھرتے واپس آندیاں. باقی غلامہ دے مالک آدیاں یار تُسا بکریہ کو بکھا لیتے آندے ہو، تُسا اتھائی بکریہ چراؤ نا جیتے حلیمہ دا بیٹا محمد بکریہ چرائیں دے. وہ آدیاں چرائیں دے اسائی آس پاس اتھائی ہیں لیکن پتنی گال کیا ہے اسا بکریہ دے ہوتے درخت دے پاتر جھڑے نے ٹینگلیاں کپت سٹے نے ساری بکریہ چیزہ کھان دیں. لیکن حلیمہ دا بیٹا محمد ایک جاتے بہویں دے انہوں دے بکریہ محمد کو چھڑا دے دیا رادین شام تھی اور تو پہلے پیٹ بھرتے واپس آوے. اے نبی دی سچائی دی دلیل ہے، سچے نبی دی سچائی دی دلیل ہے کہ اگر سچے نبی کو کوئی بھکھا دیکھے تا بھوک لائے وننے جے بیمار دیکھے تا اللہ بیماری تو شفا عطا فرما لے. اے سچے نبی دی سچائی دی دلیل ہے. چنانچہ بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے دیں اسا ہجرت دے سفر تے نبی پاک علیہ السلام نال میں ویدہ پیام نبی صحیح نال ایک جاتے پہنچے تھے. آپ فرمایا ابو بکر میں کو تو بھوک پیاس لگی ہے. آمنہ دلال فرمایا میں کو بھوک پیاس لگی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی تو نبی صحیح دے نال ہیں بلکہ نبی صحیح دا موجی او چاہی ودن سمانی چاہی ودن کہا نبی صحیح کو مونڈے دے چالیں دیں. بھوک دا زیادہ ابو بکر کو لگنی چاہی دی مگر نبی سے فرمایا ابو بکر میں کو بھوک لگی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے دیں میں ایک پہاڑ دی چوٹی دے چڑھتے آس پاس نظر ماری تو میں کو ایک بکریہ چران والا عیال نظر آیا. میں ان دے کول گیا اجازت لیتے ایک بکری چو
چند گھوٹ دودھ دے کڑ تے میں لایا اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ آدم میں نبی صحیح کو لیتا آپ نے او دودھ پیتے آپ دودھ پیتے سیراب ہو گئے تے میں محمد عربی دا چہرہ دیکھے سیراب ہو گیا حدیث الفاظ کیا ہے شارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیت دودھ نبی سے پیتا تے خوش میں ہو گیا اس واسطے کہ سچے نبی دی سچائی دی ایک علامت ہے کہ اگر وہ بکھا دیکھے تا بکھ لائے بنے اور اگر بکھا دیکھے تا اللہ انہوں لک ختم فرما دے شمائل ترمذی دی حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے دن ایک دفعہ میں گھر بیٹھا میں کو بکھ لگی اور بڑی تیز بکھ لگی کہ گھر کھاون دی کوئی شے کہنا ہے میرے دل میں خیال آیا مسجد نبوی ونجا ہو سکتے اللہ دے محبوب آمین تے نبی صحیح کول کوئی ہدیہ تحفہ آ گیا یا نبی دا دیدار نصیب ہو گیا تو عید سوا تبیا کوئی چارہ نہیں ہوئے تو مسجد نبی ونجا آدھر میں آیا ٹائم ایسا ای ویلے نبی صحیح آندے کائنا لیکن میں دی میں آیا تو نبی پاک علیہ السلامی مسجد نبی آ گئے علماء لکھا ہے نبی سے اس واسطے آئے کہ ابو بکر اور نبی پاک علیہ السلام دا دل ہک ہوا یعنی ہک دے دل چ گال آوے تو بے دے دل چ ہوا گال آویندی ہے اندے کئی واقعات ہیں کئی دلائل ہیں میں اس تو ہٹ دے میں گال ایک مکمل کرا ابو بکر صدیق آدن اجڑ اسائی میں کٹھے تھائے ہیں کہ عمر فاروق اعظم بھی آ گئے نبی علیہ السلام نے عمر کل پوچھا عمر کی میں آئے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے تے میں آکا بنیا نبی پاک علیہ السلام دے کول تے ایندہ کوئی علاج موالدہ بھوک دا کوئی مداوع ہوئے نبی سے فرمایا سچی پوچھے تا عمرہ میں ہی ویلے ہی واسطے ہے کہ میں کوئی بھوک لگی کھڑی ہے کہ میں ہی واسطے ہے جو کوئی شک کھاون دی آوے آیت ابو بکر صدیق ہی واسطے آنے نبی سے پوچھا ابو بکر تو کی میں آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہیں آئے پہلے تے آئے ہی نیت نالیں شمائل ترمذی دی حدیث ہے ابو بکر صدیق آجتے یا رسول اللہ میں تسائیں کو سلام کرتے آپ دی زیارت کرنا آیا حالانکہ آیتا روٹی دی خاطر بکری وجہ تو ان جلے نبی سے پوچھا تو کیا فرمایا میں سائیں کو سلام کرتے آپ دا دیدار تے زیارت کرنا آیا علماء نے سوال اٹھا دیتا کہ یہ تو جھوٹ ہے ہوئے نبی دا صدیق ابو بکر تے جھوٹ بولے تھی نہیں سکتا تو آخر کیا وجہ ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ابو بکر پہلے آئے تہن بھوک دی خاطر کوئی ٹکڑا روٹی دا مل سی کوئی کھجور مل سی کوئی دودھ دا گھٹ مل سی جلے آمنہ دے لال دے چہرے تے نظر پئی بھوک کی ختم دے دکھ کی ختم اور نیت کر کے دی میں نبی دا دیدار کرنے تے نبی کو سلام پیش کرنے خیر بہرحال امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سال پیدا ہوئے حوازن ثقیف اور بنی سعدیہ اور تائیاں بچے لمن واسطے امیر کبیر بچے سارے چاگی دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمے تھے کہنی چاہیا انہوں کو کیا پتا اے یتیم نہیں بلکہ اے در یتیم اے بے وارثہ نبارے سے قلیبوں کے بے وارثوں کا ہے والی وہ مولا کہ سلاطین جس کے موالی اے او مولا ہے کہ بادشاہ بھی جنہیں نوکر ہے خیر بارہ سیدہ حلیمہ آدین ہمت میں کو بھی نہ تھی میں سن بیٹھی کہ بچہ یتیم ہے لیکن جلے لیا کوئی بچہ نہ ملا ہون دل خیال ہے چلو وہ بچہ ہی بن چاما دیکھا تھا صحیح حلیمہ فرمائے دین میں جلے نبی صحیح دے اممہ دے گھر دے دروازے تے گئیاں تو ایو جی خوشبو آئی ایسی خوشبو آئی جائے میں کو محمد عربی دا فریفتہ کر چھوڑا میں جلے گئی نبی علیہ السلام پر سفید چادر پاتی ہوئی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اور آپ دا سنپ اون چادر تے کپڑے دے سراخہ دے جو چھم چھم چبکتا کی میں آقا حلیمہ دین میں آقا آمنہ بڑا دکھ ہویا ہے سنتے کہ چونکہ تیرا بچہ یتیم ہے این واسطے کہیں دائی کو تیرا بچہ پسند نہیں آیا سیدہ حلیمہ نے منہ تے آمنہ نے ہاتھ رکھتے فرمایا حلیمہ سنبھلتے گال کر اے گال ناک جو میرا بچہ دائیاں کو پسند نہیں آیا حقیقت یہ ہے کہ کوئی دائی میرے محمد کو پسند نہیں آئی ایو جے بچے پسند نہیں کیتے ویدے ایو جے بچے خود پسند کرے دے رہا سیدہ حلیمہ آدیم میں کو دکھا تھا سیو بچہ کیسا بچہ ہے جڑا پسند کریں دے
سیدہ حلیمہ فرمائے دیا جن ویلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چمک دے وضعہ والے چہرے تے میری نگاہ پئیے محمد عربی دے حسن نے میرا دل کھس کی دے میرے دل چ محبت گھر کر گئی ہے اس واسطے کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے نازا ہے جس پہ حسن نازا ہے جس پہ حسن وہ تو حسن رسول ہے یہ چاند سورج ستارے تو محمد کے قدموں کی دھول ہے سیدہ حلیمہ فرمائے دیں میں آقا حلیمہ تکو مبارک ہوئے تکو تا گوھر مقصود مل گئے نایاب گوھر جوہر تکو مل گئے آدھین میں چاہتے سینے نہ لائے بس سینے نہ لامن دی دے رہی برکتان دی آمد شروع ہو گئی کلیجہ ٹھنڈا ہو گئی سیدہ حلیمہ فرمائے دین میں اجازت لیتے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو چاہتے اپنے خامد کول آئیاں میں کون دیر نہ کر جلدی تو چلن دی کر لیکن فرمائے دین میرے دل دے اندر خیال ہے میری آرزو ہے اج کاش کہ میرے کول عرب سماج دا سرخ اٹھ ہویا میں ہوں دو تئی بچے کو سوار کرا او اٹھ اتھائی قدم رکھیا جتے ہوں دی نگاہ پویا لیکن کیا کرا میں ڈاچی کمزور ہے ڈاچی زبان حال نال بولتے آدیے او حلیمہ تے سواری نٹھیے سوار کو نہیں نٹھا ایک ذرا سوار کرتا صحیح اتھائی قدم رکھے سانجی تے تیری نگاہ ویسی چنانچہ سیدہ حلیمہ فرمائیں دین میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے نال لاتے جلے سواری تے سوار ہوئیاں او سواری تا میں معلوم تھی نا جی میں ہوا نال گالی پہ کریں دی ہوئے اتنی تیز رفتار ہوئے جنیاں او پہلے دائیاں کافی عرصہ پہلے ٹوریان امیرہ دے بچے لہتے چند لمحات دے بعد حلیمہ دی سواری نے انہاں کو پا لیا پکڑ لیا پہنچ گئی جلے نزدیک پہنچی تا انہاں دائیاں نے سوچا کہ اتنی تیز رفتار گرد و غبار اڑ دیا دی پتہ نہیں کوئی لٹیرہ تا نہیں آدھا پیا پچھو تقدیر مسکرائی او دائیاں لٹیرہ نہیں آدھا پیا ایمان دا سویرہ آدھا پیا چنانچہ جلے سیدہ حلیمہ گزری انہاں دائیاں نے آکھا او مائی حلیمہ اے ڈاچی ہوا نہیں ہاں ڈاچی ہوا ہے رنگت دیکھو اندہ حلیہ دیکھو قدکاٹ دیکھو سواری تا ہوا ہے پھر کیا اتنی تیز کی میں ہو گئی ہے فرمایا ہون سواری کو دیکھو ایدو تے باہن والے سوار محمد الرسول اللہ کو دیکھو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بکریہ نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کرتے رجدیاں راندیاں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات سیدہ حلیمہ لیٹھیاں اتھو دے علاقے دے لوگاں نے لیٹھیاں پھر اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیتا میں اس گال کو اتھائی رکھتے میں او ابراہیم علیہ السلام دی دعا عرض کرا کہ اللہ دے خلیل نے بیت اللہ دی تعمیر کرتے آمنہ دلال منگا تو اس نبی دا کم کیا ذمہ لگا او نبی آوے دے دنیا تے کیا کرے ابراہیم علیہ السلام نے کم بھی اللہ دی بارگاہ پیش کر دیتے اللہ سیاں او نبی آوے یتلو علیہم آیاتک تری ایتاں دی آتے تلاوت کرے گویا تری جڑی کتاب اسی ان دی ایتاں دی تلاوت کرے نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ انہاں کو کتاب دی تعلیم دے وے والحکمت سنت شریعت دی تعلیم دے وے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں کو پاک بھی کرے اے ترتیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی پہلے تلاوت والتعلیم اور ان دے بعد پاک کرنا آمنہ دلال آگئے اللہ پاک نے اپنا انعام جڑوایا کہ او لوگوں میں اللہ نے تو اتنا احسان کیتا ہے کہ اپنا نبی محمد الرسول اللہ تو کو عطا فرمائے وہ نبی کیا کریں دے اللہ نے اوے گالی ذکر فرمائے جڑی ابراہیم علیہ السلام اللہ کل منگیاں یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اوے چار گالی جڑی ابراہیم علیہ السلام ذکر کیتی ہیں اللہ کل منگیاں اللہ نے اوے نبی دا ذمہ داری بناتے نبی کو مبعوث فرمائے لیکن تھوڑی جی ترتیب فرق آگئی ہے
ہے جو پہلا کم آیتاں دی تلاوت ابراہیم بھی ایو منگے تے اللہ بھی ایو ذکر فرمائے ابراہیم نے منگے دوجی چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حکمت دی تعلیم کتاب اللہ دی تعلیم تریجے یا چوتھے نمبر تے آکو وَيُزَكِّيهِمْ پاک کرنا ذکر فرمایا لیکن اللہ نے جلے نبی سے کو بھیجا تو رب العالمین نے تلاوت دے بعد پاک کرنا دا ذکر فرمایا تعلیم کتاب و حکمت کو بعد اللہ جلے ابراہیم علیہ السلام دی دعا تو سب قبول فرمائیے منو انہوں قبول فرمائیے ترتیب کیوں بدل گئی ہے رب العالمین طرف جواب ہے میرا بندہ بے شک ٹھیک ہے ابراہیم میرے نبی دے مقام کو جاندہ لیکن جتنا میں اللہ جاندہ اتنا تا کوئی نہیں جاندہ ابراہیم علیہ السلام دا خیال ہے وہ نبی آسی چار کام کرے سی پہلے تلاوت آیات دی وقت تعلیم دے سی کتاب دی وقت تعلیم دے سی سنت شریعت دی وقت چوتھے نمبر تے پاک کرے سی لیکن میں تا محمد کو او مقام عطا کیتے جیڑا اے آسی پہلے ایتا دی تلاوت محمد عدی دی مجلس سے جیڑا آندہ ویسی کتاب و حکمت دی تعلیم تا چل دی راسی لیکن جیڑا آگیا وہ ہمیشہ واسے پاک ہو گیا اور اتھا ہی ہے کہ میں عرض کرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو منگے او نبی اللہ نے او دا ایک کا موے پاک کرنا سمجھیں بھی نہیں کہا ایک کا منگا کہ او پاک کرے اللہ سے فرمایا میں او نبی بھیجا جڑا پاک کریں دے اور او نبی آیا پاکر واسے وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے ہے خالی ایسا نبی اللہ خود طاہر خود مطہر پاکر واسے آیا ابراہیم منگا پاکر واسے اللہ بھیجا پاکر واسے لوگوں دا نظریہ یہ ہے جو 5 تن پاک کیا معنی صرف 5 پاک ہے ایک خود نبی صحیح ایک حضرت علی ایک حضرت فاطمہ ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین جیڑا پاک ای پاک کروا سے اللہ کرو ابراہیم منگا اللہ نے پاک کروا سے بھیجا انہیں اپنے سوا 4 کل پاک کی تا مزہ نہ گیا پاک کرنے دے آمن دا آیا ہی پاک کرنے بھیجا ہی پاک کروا سے گئے تھے پاک اس کل 4 کی تھے میادہ اے ابراہیم دی دعا دی بھی توہین ہے اللہ دے احسان دی بھی توہین ہے جیڑا پاک کروا سے ہے وہ اتنا پاک کروا سے ہے کہ جیڑا محمد عربی دے قدمہ آتے باندھا گیا اللہ انہوں سارا کو پاک کریں دا گیا یہ بات سارا عقید ہے پھر 5 تن پاک نہیں نبی دی ساری جماعت پاک ہے نبی دی ساری ازواج پاک ہے نبی دی ساری آل اولاد پاک ہے اس نبی دا کام پہلا کیا ایتا دی تلاوت اور آیا دی تلاوت اس سارے کرے نے اللہ قبول فرماوے روزانہ تلاوت کرو اگلا کام میں کتاب دی تعلیم دے بنا اور جتنے حضرات بیٹھے ہو ماشاءاللہ کوئی دکاندار ہے کوئی زراعت پیش ہے کوئی ملازمت پیش ہے قرآن دی تعلیم دیون والے صرف یا حافظین یا قاریین یا علماء ہیں نبی علیہ السلام دا اے مشن صرف علماء نے زندہ کیتا ہوئے تو کیا خیال ہے نبی دے اے مشن چلدہ رہنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے اور تو ساتھ کہا نہیں کرے دے پہ قرآن دے حافظ علماء قاری جو نبی بھی قرآن دی تعلیم دے وے اے قرآن دی تعلیم اے لوگ دے دے پہن اے نبی دا مشن ہے نا ابراہیم منگا بھی ہے اللہ عطا بھی فرمائے تو کیا خیال نبی سے اے مشن چلدہ رہنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے جڑے آجو چلدہ رہنا چاہیے انہوں دی خدمت گزارے سے ایتے کلاس پڑھاونی ہے اس کلاس واسطے جن دے وچ بچے بیٹھے پڑھ سے اٹا بھی چاہیے